قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی اور امت محمدیہ تک یہ چلی آ رہی ہے۔ ہر مذہب و ملت کا اس پر عمل رہا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پہ ارشاد ہے وَلِكُلٍّ أُمَّةً جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانور پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ قربانی کا عمل اگرچہ ہر امت میں جاری رہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں خصوصی اہمیت اختیار کر گیا۔ اسی وجہ سے سنت ابراہیمی کہا گیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف خدا کی رضامندی کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ اسی عمل کی یاد میں ہر سال مسلمان قربانیاں کرتے ہیں۔ اس قربانی سے ایک بہت بڑا مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ رب کی فرما برداری اور اطاعت میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہے اور مال و متاع کی محبت چھوڑ کر خالص اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کرے۔ پھر قربانی کرتے وقت یہ بات بھی اس کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ قربانی کی طرح دیگر تمام عبادات جو ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہی ہم کرتے ہیں، غیر کے لیے عبادت کا شائبہ تک دل میں نہ رہے۔ گویا مسلمان کی زندگی اس آیت کی عملی تفسیر بن جائے کہ ان صلاتی و نسقی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کی رضا کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ قربانی کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس پر ہمیشگی فرمائی، یعنی کبھی ناغہ نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 سال قیام فرمایا اور اس قیام کے دوران آپ قربانی کرتے رہے، آپ نے ناغہ نہیں کیا۔ آج میں آپ کے سامنے قربانی کی فضائل پر صرف 3 احادیث رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بڑی توجہ سے سننی ہے، ایمان تازہ ہوگا، اور اگر آپ کو مزہ آئے، آپ کا ایمان تازہ ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں اس قربانی کرنے سے کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی عطا کی جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ اون کے بدلے کیا ملے گا؟ یہ جو اون والا جانور ہوتا ہے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے محبوب اور پسند نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانیاں کیا کرو۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عید والے دن آپ جو مرضی خرچ کر لیں اس کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی فضیلت اس دن قربانی کی ہے۔ اس لیے قربانی ہمیں خوش دلی سے کرنی چاہیے۔ جو لوگ قربانیاں کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو قربانیاں نہیں کر رہے اللہ ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس اسباب نہیں ہے، اللہ ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔